اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب آ گیا جی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ہم کل بات کر رہے تھے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا اس کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیسے یاد کریں گے آپ کہ جملہ اسمیہ ہے نا، زید عالم، آپ لوگوں نے میرے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کتاب کو آپ وہ نہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ زید عالم، اور یہ دوسرا آ گیا علیم زید۔ زید عالم، اچھا پہلا حصہ کیا ہوگا؟ اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ پہلا حصہ اسم ہے، اس کو مبتدا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ یہاں پہ یہ بھی اسم ہی ہے، دونوں اسم ہی ہے، دونوں اسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جملہ اسمیہ کے یہ والے دونوں حصے اسم ہے، لیکن اس کا نام مبتدا ہوتا ہے، اس کا نام خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عالمہ یہ فعل ہے، پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دونوں کا نا اپنا اپنا ایک اور نام بھی ہے، ایک اور نام بھی ہے۔ جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے نا جملہ اسمیہ کا، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھنا، جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ اور اسی کا نام کیا تھا؟ مبتدا بھی تھا اور خبر بھی تھا۔ اچھا جملہ فعلیہ میں اس کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہو رہا ہوگا؟ اس کا الٹ آ رہا ہوگا۔ پہلا جو حصہ ہوگا نا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مسند کہیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہوگا نا اس کو مسند الیہ کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا حصہ کیا آ گیا؟ پہلے حصے کا کیا آ گیا؟ مسند آ گیا، دوسرا حصہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پہلا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مسند، اور دوسرا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ۔ یہ جملہ فعلیہ کی بات کر رہا تھا، اور جملہ اسمیہ میں کیا تھا؟ پہلا حصہ کیا تھا؟ تو گویا دو چیزیں مسند الیہ بن سکتی ہیں، دو چیزیں۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو مبتدا اس میں کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مبتدا مسند الیہ ہوگا، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو فاعل کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ اچھا اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو خبر کیا ہوگی؟ مسند ہوگی، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مسند الیہ پہلے آئے گا، جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مسند الیہ پہلے آئے گا، اور جملہ فعلیہ میں ہمیشہ مسند پہلے آئے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ رہے ہو؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری بات اپنے پلے باندھ لینی ہے، وہ یہ کہ بچوں فعل صرف اور صرف مسند ہو سکتا ہے، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنے گا۔ فعل جو ہوتا ہے نا، فعل وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل صرف اور صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا اب آپ کا اگلا سوال یہ آئے گا، استاد جی آپ نے یہ کر دی ہے، زلیخا یوسف کا قصہ تو پورا سنا دی ہے، اب آپ نے بتایا نہیں ہے کہ زلیخا مرد تھا یا عورت، ٹھیک ہے نا۔ مسند مسند الیہ، مسند مسند الیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ تو سارا کام کر دیا ہے، لیکن آپ نے یہ کر دیا ہے پورا اس میں سے وہ کر کے، آپ نے یہ تو مسند مسند الیہ کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ پہلے یہ سمجھ آئی ہے؟ پہلے یہ دیکھو، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ فعل صرف کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، مسند نہیں۔ اچھا اسم جو ہے نا، اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسم کیا ہو سکتا ہے؟ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حرف جو ہوتا ہے نا، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔
नहीं समझ आई बात की? जो मैंने बात बताई है वो समझ आई है? जो मैंने बात बताई है वो समझ आई है? अच्छा, अब अगला क्या होता है? आप कहते हो उस्ताद जी ये आपने सारा कुछ बता दिया है, पहले बताएं मुस्नद इले क्या होता है और मुस्नद क्या होता है। चलो बच्चों ठीक है, बताता हूँ। मुस्नद और मुस्नद इले होता क्या है? ज़ैदुन 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 ज़ैदुन, ज़ैद 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 ज़ैद। आप कहते हैं उस्ताद जी उसके बारे में कुछ बताएं भी, आप खाली जैद 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 कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जैद 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 से तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा यार देखो, मसला ये है, इसके बारे में मैंने कुछ बताना है, ठीक है ना? अब जैद को कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। अब समझो मुस्नद इले, बेसिकली इसके आम इसके मीनिंग को समझो। मुस्नद इले क्या चीज है? मुस्नद इले का मतलब है कि जिसकी जिसकी जिस पे टेक लगाई गई है, बस, आसान, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? जिसपे टेक लगाई गई है वो क्या कहलाएगा? मुस्नद इले है, ठीक है ना? जिसपे टेक लगाई गई है तो वो क्या हुआ? ठीक है ना? तो क्या हो गया? जिसपे टेक लगाई गई है वो क्या होगा? मुस्नद इले। और जिसने टेक लगाई है वो क्या कहलाएगा? मुस्नद कहलाएगा। समझ आ रही है? मैंने दीवार के साथ टेक लगाई तो मैं क्या हूं? मुस्नद हूं। मैं क्या हूं? मुस्नद हूं। और दीवार मेरे लिए क्या होगी? मुस्नद इले होगी। ऐसा ही है। मैंने दीवार के ऊपर क्या लगाई है? टेक लगाई है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मुस्नद। और दीवार क्या होगी? मुझे सहारा दे रही है, वो क्या होगा? मुस्नद इले होगा। तकिए के ऊपर आपने क्या किया है? टेक लगाई है, तकिया क्या कहलाएगा? मुस्नद इले। आप क्या होगे? मुस्नद होगे। समझ नहीं आ रही बात की? समझ आ रही है? तो मुस्नद इले का लफ्जी माना तो ये आ गया, मुस्नद जिसको जिसको सहारा चाहिए और जो सहारा देने वाला है वो क्या कहलाएगा? मुस्नद इले कहलाएगा। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो ये कहलाएगा। तो जैद है, जैद को हमने कहा ये जुमला इसमें बनाना है, ये मुस्नद इलेह है, ये मुस्नद इलेह बनेगा। इसी खबर में ला रहा हूँ, खबर लेके आ रहा हूँ, तो ये मुब्तदा है मुस्नद इलेह। अब इसके बारे में मैंने बताया जैदुन आलिम, जैद आलिम है, ये क्या है? ये उसके बारे में मैंने खबर दी है। ये मैंने क्या की है? आलिम की निस्बत मैंने किसकी तरफ की है? जैद की तरफ की है। आलिम की निस्बत के आलिम है। भाई कौन आलिम है? ये बेचारा सहारा पकड़ रहा था। ये आलिम है, आलिम है, आलिम है, इसको सहारे की जरूरत थी। यार किसी को बताओ भाई, आलिम है, किसी बंदे का बताओ, कौन आलिम है? कौन आलिम है? तो जैद साहब आ गए। जैद ने कहा भाई मैं क्या करूंगा, मैं सहारा दूंगा। तो ये आलिम क्या कहलाया? मुस्नद कहलाया। इसको सहारे की जरूरत थी, इसकी निस्बत चाहिए थी, तो आलिम की निस्बत की है इसकी तरफ। तो मुस्नद इले, मुस्नद क्या होता है? जिस, ठीक है ना, जिसकी निस्बत की जाए, ठीक है ना, जिसकी निस्बत की जाए। मुस्नद क्या होता है? वो इसम या फेल, वो इसम या फेल जिसकी क्या की जाए? किसी इसम की तरफ निस्बत की जा रही हो। वो इसम या फेल जिसकी निस्बत किया की जा रही हो, किसी इसम की तरफ की जा रही हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है? मुस्नद। जिसकी तरफ निस्बत की जा रही होती है वो मुस्नद इले होता है, ठीक है ना? तो आलिम है, आलिम है, तो जैद साहब आ गए। मैंने कहा आलिम है, आलिम है। खालिद आ गया, तो मैंने कहा खालिद, खालिदुन आलिमुन। तो अब खालिद क्या बन गया? मुस्नद इले हो गया। वो क्या बन गया? वो सारा बन गया, इसके लिए निस्बत इसकी होगी। आलिम है, आलिम है। अमर साहब खड़े थे तो मैंने कहा अमरुन आलिमुन। अमर ने क्या कर दिया? इस आलिम को सहारा दे दिया, इसकी निस्बत होगी ना। अमर क्या है? आलिम है। बकर, तो जिसकी तरफ मैं क्या करूंगा, इसको जिसकी तरफ मैं फेरूंगा वो इसके लिए क्या बनता जाएगा? मुस्नद इले बनता जाएगा, और ये खुद क्या रहेगा? ये मुस्नद होगा। बात नहीं समझ में आई है? तो उसको क्या चाहिए था? सहारे की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी। तो वो क्या हो गया? जो सहारा, जो सहारा देता है वो मुस्नद इले, और जो सहारा, जो खुद सहारा ढूंढता है वो मुस्नद होता है। तो ये क्या मतलब हुई? जिसकी
نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے وہ مسند، جس کی طرف کی جاتی ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. یہ تو تھا جملہ اسمیہ تھا. اب آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف آتے ہیں. علیم زید، اب دیکھنا ذرا. علیما علیما علیما، جانا 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 جانا، کس نے جانا؟ معلوم نہیں ہے. جانا جانا جانا، او بھائی جانا تو ہے. او بھائی اس کو سہارا دو، اس جانے کو سہارا دو. کون سہارا دے گا اس کے لیے؟ تو زید صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا میں کیا ہوں، سہارا بنوں گا. تو علیما کیا تھا؟ فیل تھا. فیل تھا. یہ کیا تھا؟ فائل تھا نا. ایسا ہی تھا، میں نے کہا تھا فیل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند لے نہیں بن سکتا. تو یہ مسند ہے. جانا، اس کو سہارے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو یہ آ گیا، سہارے کی ضرورت تھی علیما. تو زید ان کے کیا ہو گیا؟ مسند ہی لے. اس نے کیا کر رہا ہے؟ پکڑا ہے سہارا، پکڑا ہے علیما نے کس کا؟ فائل کا. یہ نہیں ہو سکتا زید کا نہیں پتا ہمیں، ہم کہتے کہ زید کون ہے کیا ہے، تو زید کو سہارا نہیں چاہیے ہوگا. دیکھو سہارا، زید کو سہارا، زید بھی محتاج ہے کس کا؟ مسند الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر کا محتاج تو ہے، لیکن خبر کیا پکڑتی ہے؟ سہارا پکڑتی ہے کس کا؟ مبتدا کا سہارا پکڑتی ہے. خبر جو ہے بیسیکلی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مسند الیہ جو ہے تو اس میں سے وہ ہوگا، وہ سہارا پکڑے گا. تو علیمہ کیا ہوگا؟ مسند. اور یہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ. علیمہ مسند ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ زیدن کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ. جانا زید نے، اگر خالد نے جانا تو اب کیا ہو جائے گا؟ خالد کیا بن جائے گا؟ مسند الیہ بن جائے گا. جانا خالد نے. تو اب دیکھو اس میں کیا ہو رہی ہے؟ اس میں جاننے کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. جاننے کی نسبت کی جا رہی ہے. تو فیل کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسند الیہ. اور جس کی نسبت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسند کہلاتا ہے. پتہ نہیں اب یہ نہیں ہے. علیمہ خبر نہیں ہے. علیمہ خبر نہیں ہے بچوں. علیمہ خبر نہیں ہے. خبر بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خبر نہیں ہے. اس کو جملہ اسمیہ میں ہم اس کو خبر، مبتدا اور خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ میں ہم مبتدا خبر نہیں کہتے، وہ فعل فاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو خبر نہیں کہتے آپ. جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اس کو خبر نہیں کہا جاتا. اگرچہ میننگ دونوں کے ایک جیسے ہی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، اس کو آپ خبر نہیں کہتے. جس کی طرف جا رہے ہیں، دیکھو نا، علیمہ جانا، کس نے جانا، اس کی طرف نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے. تو کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ. جس کی نسبت ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اب کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں مبتدا مسند الیہ ہوگا اور خبر مسند ہوگی. اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اس میں فعل کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، اور فاعل کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا. اب یہی دیکھنا ذرا. جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، تو وہ عالم ہونا، عالمہ زید، عالمہ تو عالم اسم ہے، عالم اسم ہے، عالمہ تو اسم نہیں ہے، عالمہ تو فعل ہے. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو. ٹھیک ہے نا. جانا، عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، جانتا ہے نہیں، اس نے جانا ماضی کا صیغہ ہے. اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو. پہلا حصے کو دیکھنا ہے. جیسے زید عالم میں کیا ہے؟ پہلا حصہ اسم ہے اور دوسرا حصہ بھی کیا ہے؟ اسم ہی ہے. تو یہ مبتدا، یہ خبر ہے. اور زید علیمہ، زید مبتدا ہے اور علیمہ فعل کیا بنے گا؟ علیمہ جو فعل ہے نا، یہ اس کی خبر بنے گا. یہ خبر بنے گا. یہ یہاں پہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. جملہ اسمیہ میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. اب یہ نہ کہنا استاد جی یہ جب شروع میں آ گیا، شروع میں آ جائے گا تو پھر آپ خبر نہیں رہا، یہاں پہ سیکنڈ پہ آ رہا تھا. تو زید علیمہ، زید اس نے جانا. ان میں سے ہر ایک جملہ اس میں خبری ہے. ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے، دونوں کا مسند الیہ ہے.
جس کو مبتدا کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. اور دوسرا حصہ مسند ہے. عالمن کہو یا عالمہ کہو، دونوں یہ مسند ہیں. خبر کیا ہوتی ہے؟ جس کو خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ کے معنی میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو. علیما زید، پہلا حصہ فعل، دوسرا فاعل ہے. سمع بکر، پہلا حصہ فعل ہے، دوسرا حصہ فاعل ہے. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے. ان کا پہلا حصہ یہ فعل ہے تو یہ مسند کہلائے گا، جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ، جس کو فاعل کہتے ہیں. مسند الیہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. اور اس کو مبتدا کیوں کہتے تھے؟ مبتدا یہ یہاں پہ جملہ اسمیہ مبتدا بھی کہتے ہیں نا، اس لیے کسی جملے کی ابتدا ہوتی ہے. مسند الیہ کو، مسند الیہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کہلاتا ہے. مسند الیہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کہلاتا ہے. تو اس کو کیوں ہم مبتدا کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس جملے کی ابتدا ہوتی تھی. مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں. مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں. اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. دیکھو نا، عالمن یا علیمہ، یہ خبر بن رہے تھے. عالمن مسند جملہ اسمیہ میں یہ خبر کہلاتا تھا. جملہ اسمیہ میں خبر کہلاتا تھا کیونکہ یہ پہلے اسے کی خبر دیتا ہے. اچھا، اب آپ کو اگلی بات بتانے لگے ہیں کہ اسم مسند اور مسند دونوں ہو سکتا ہے. جیسے زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے. اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے. زید عالم، دیکھو عالم کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے. اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. فعل مسند الیہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. جیسے زید عالمہ کہو تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی کیا بن رہا تھا؟ فعل مسند بن رہا تھا. اب یہ جملہ فعلیہ آ گیا، یہاں پہ بھی فعل کیا؟ مسند ہی ہے. علیمہ زید، ان دونوں جملوں میں علیمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے. اس لیے علیمہ کیا ہوا؟ علیمہ مسند ہوا، اور زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. مسند حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اچھا، جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. زید عالم، تو زید کیا بنے گا؟ مبتدا، اور عالم اس کی کیا بنے گی؟ خبر. زید مبتدا، عالم اس کی خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. جملہ اسمیہ ان دونوں کو جوڑ دو. زید مبتدا، عالم اس کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا، جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے ہوگی؟ علیمہ فعل، علیمہ کیا آئے گا؟ فعل. زید کیا بنے گا اس کے لیے؟ فاعل. علیمہ فعل، زید فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. علیمہ زید. علیمہ زید یہ فعل ہے، اور کیا بنے گا؟ اگلا کیا بنے گا؟ فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. جملہ اس میں خبریہ مبتدا خبر تھے یہ اس میں سے. اب یہ ساری ترکیبیں آپ خود کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ دیکھو ذرا، الطعام حاضر، الطعام حاضر، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مبتدا ہے، حاضر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری. الماء بارد، الطعام حاضر کا مطلب ہے کھانا حاضر ہے، کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہے، حاضر ہے. الماء بارد، الماء مبتدا، بارد ٹھنڈا خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ. اچھا، الانسان حاکم، پانی ٹھنڈا ہے. الانسان حاکم، انسان حاکم ہے. الانسان مبتدا، حاکم خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ. جلسہ زید، یہ فعل آ گیا. اچھا، اب آگے فعل ہے. جلسہ فعل ہے، زید فاعل ہے. فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ. ذهب امر، ذهب فعل ہے، امر فاعل ہے. فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ. شربت ہند، ٹھیک ہے. جلسہ زید، زید بیٹھا. ذهب امر، امر گیا. شربت ہند، شربت فعل ہے، ہند فاعل ہے. فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہند نے پانی پیا. شربت یا پیا، بس پانی نہیں. شربت ہند، ہند نے پیا. اکلا خالد، ٹھیک ہے نا، خالد نے کھایا. اکلا فعل ہے، خالد فاعل ہے. فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصر بکر، نصر فعل ہے، بکر فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بکر نے مدد کی. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئی ہو تو خیر.